تو سب سے پہلے بر صغیر پاک و ہند میں جو معاملات اور اقتصاد پر کتابیں لکھی گئیں ان کا تعارف، اس کے بعد عرب علماء نے جو کام کیا اس کا تعارف۔ سب سے پہلے فضائل سے متعلق کتابیں، فضیلت سب سے پہلے آتی ہے نا، تو تجارت کے فضائل پر کتابیں، پھر اس کے بعد اسی ترتیب سے آگے بڑی کتابوں کی طرف۔ تو سب سے پہلے فضائل تجارت ہے، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل تجارت معروف رسالہ ہے۔ دوسری کتاب ہے اسلام اور ہماری زندگی، یہ حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم کے افادات پر مشتمل کتاب ہے، اسلام اور ہماری زندگی۔ اس کی جو تیسری جلد ہے وہ اسلام اور حسن معاملات کے اوپر ہے۔ اسلام اور ہماری زندگی کی جو تیسری جلد ہے وہ اسلام اور حسن معاملات کے اوپر ہے۔ تو اس جلد میں بھی تجارت کے فضائل، آداب اور تاجر کے اوصاف، حلال و حرام کی اہمیت، اس پر مواد موجود ہے۔ اور اسی طرح تیسری کتاب ہے تجارت کے فضائل و آداب، تجارت کے فضائل و آداب، یہ مفتی منظور احمد کی کتاب ہے، اور اس میں فضائل و آداب کے علاوہ سلف صالحین کے تجارت سے متعلق جو واقعات ہیں، اور اسی طرح تجارت کی جو ناجائز شکلیں ہیں ان کا بھی اضافہ ہے۔ یعنی سلف صالحین کے تجارت سے متعلق اگر واقعات دیکھنے ہوں تو اس کتاب میں آپ کو مل سکتے ہیں۔ تجارت کے فضائل و آداب، مفتی منظور احمد مصنف۔ اسی طرح چوتھی کتاب ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت تاجر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت تاجر، یہ حافظ محمد گانجی کی کتاب ہے، حافظ محمد گانجی۔ اور اس کتاب کے اندر انہوں نے نامور علماء کے معاملات کے حوالے سے مقالے جمع کیے ہیں۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے نامور اہل علم کے معاملات سے متعلق مقالے جمع کیے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت تاجر۔ اور پانچویں کتاب ہے ملازم و ملازمت کے شرعی احکام، ملازم و ملازمت کے شرعی احکام، ملازم و ملازمت کے شرعی احکام، مفتی اقبال حسین صابری کی کتاب ہے۔ اور اس میں ملازمت یعنی اجارے کی مبادیات اور اس کے قدیم و جدید مسائل اس میں جمع کرنے کی کوشش کی ہے، ملازم و ملازمت کے احکام۔ تو اس میں ملازمت یعنی اجارہ جو ہوتا ہے، اجارے کی مبادیات اور قدیم و جدید مسائل کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح چھٹی کتاب ہے اسلامی اخلاقیات تجارت، اسلامی اخلاقیات تجارت، ڈاکٹر محی الدین قادری کی کتاب ہے اور منہاج القرآن نام سے چھپی ہے، منہاج القرآن ان کا معروف ادارہ ہے، اسلامی اخلاقیات تجارت کے نام سے، ڈاکٹر محی الدین قادری، محی الدین قادری۔ اچھا، اس میں جہاں اخلاقیات تجارت اس کتاب کے اندر ہیں، وہیں اس میں مالی معاملات کی جدید صورتوں کو بھی احسن انداز میں پیش کیا ہے، اور ہر چیز کی انگریزی تعبیر بھی ذکر کی ہے، انگریزی تعبیر بھی ذکر کی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ فلاں جو معاملات میں اصطلاحات ہیں ان کو عربی میں ان کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں اور اس کی کیا تعبیر ہوگی، تو یہ کتاب دیکھی جا سکتی ہے کہ اسلامی اخلاقیات تجارت۔ اسی طرح ساتویں کتاب ہے اصطلاحات معیشت و وراثت، اصطلاحات معیشت و وراثت، سید صابر حسین کی کتاب ہے اصطلاحات معیشت و تجارت۔ یہ کراچی یونیورسٹی کا جو شیخ زائد ڈپارٹ جو ہے اسلام، یہ کراچی یونیورسٹی کا، یہ وہاں سے چھپی ہے، اور فقہی اصطلاحات اور تعریفات پر مشتمل کتاب ہے، اور انگریزی میں بھی اس کی متبادل جو تعریفات ہیں وہ ذکر کی ہیں، یعنی تعریفات اردو یا عربی میں جو ہیں ان کی انگریزی بھی اس میں ذکر کی ہے، اصطلاحات پر یہ کتاب ہے۔
اصطلاحات معیشت و وراثت. اسی طرح ایک کتاب ہے خرید و فروخت اور نفع کمانے کے شرعی احکام. خرید و فروخت اور نفع کمانے کے شرعی احکام، یہ مولانا اعجاز احمد صمدانی صاحب کی کتاب ہے. مولانا اعجاز احمد صمدانی صاحب کی کتاب ہے. اور خرید و فروخت کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ اختصار کے ساتھ اس میں جمع کیے گئے ہیں. خرید و فروخت اور نفع کمانے کی شرعی احکام. کتابوں کے تعارف سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت دفعہ کہیں بات کرنے کا موقع آ جاتا ہے یا کسی خاص جہت پہ کچھ پیش کرنے کا موقع آ جاتا ہے. تو انسان کو اگر علم ہونا کہ کون سا مواد کہاں موجود ہے تو وہ اس موضوع پر بات کرنے میں کبھی ہچکچائے گا نہیں. کتابوں کی معرفت بہت ضروری ہے، یعنی پتہ چل جائے کہ کس نوعیت کی کتابیں ہیں اور اس میں مواد کس نوعیت کا ہے اور کیا موضوع ہے اور کیا اس کے کیا کہتے ہیں جو مشمولات ہیں وہ کیا ہیں. اسی طرح ایک کتاب ہے مسائل تجارت. مسائل تجارت یہ ہمارے یہاں بھی مسائل تجارت مفتی ریاض بٹگرامی کی کتاب ہے. مفتی ریاض بٹگرامی کی کتاب ہے اور اس میں تجارت کے آداب بھی ہیں، تاجر کے اوصاف وغیرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جدید مسائل کو جمع کرنے کی بھی انہوں نے کوشش کی ہے. مناسب کتاب ہے، یعنی آداب اور شرائط اور تجارت و تاجر کے جو اوصاف وغیرہ ہیں ان کے علاوہ جدید مسائل کو جمع کرنے کی بھی کوشش کی ہے. اسی طرح ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کی کتاب ہے محاضرات معیشت و تجارت. یہ بہت اعلیٰ کتاب ہے. غازی صاحب کا تو نام ہی کافی ہے، یعنی ان کے جتنے محاضرات ہیں وہ بہت بہترین ہیں. ہر موضوع پہ تقریباً ان کے محاضرات ہوتے ہیں. محاضرات سیرت، محاضرات فقہ اور محاضرات معیشت، اور ہر موضوع پہ ان کے محاضرات قرآنی، ہر موضوع پہ ان کے محاضرات مل جاتے ہیں. اور اگر کوئی دلچسپی رکھتا ہو تو ان کے تمام محاضرات کو پڑھنا چاہیے. ڈاکٹر محمود احمد غازی علمی دنیا کا ایک بہت بلند نام تھے. اچھا، اسی طرح ایک اور کتاب ہے جدید معاملات کے شرعی احکام. جدید معاملات کے شرعی احکام مشہور کتاب ہے احسان اللہ شیخ صاحب کی، جدید معاملات کے شرعی احکام. اس میں بھی انہوں نے جدید مسائل کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے اور بہت ساری صورتیں اس کے اندر جمع کی ہیں. معاملات کی مختلف صورتوں اور مختلف جہات کو اس میں سمیٹنے کی کوشش کی ہے اور مسائل کی شرعی تکلیفات بھی ذکر کی ہیں اور بعض مقامات پہ تجزیہ بھی کیا ہے. تو یہ بھی اچھی کتاب ہے. یعنی اس نوعیت کی کتابیں کہ اگر کوئی عربی کتاب جدید قسم کی اگر نہیں پڑھ سکتا اور ان سے استفادہ نہیں کر سکتا تو اس کتاب سے وہ گزارا کر سکتا ہے. اس کتاب سے وہ معاملات کے باب میں گزارا کر لے گا. اگر اس کتاب کو ایک دو بار وہ صحیح سے پڑھ لے تو گزارا کر لے گا. اسی طرح صمدانی صاحب کی ایک اور کتاب ہے تجارتی کمپنیوں کا لاہ عمل. معروف کتاب ہے اور کمپنیوں کے حوالے سے، یعنی جو کمپنیوں کے مسائل ہیں اور کمپنیوں کی جو مختلف جہات ہیں اور مختلف شعبے ہیں ان کے مسائل اور ان کی وضاحت اس کتاب کے اندر بہت اچھے طریقے سے موجود ہے. اچھا، اگلی کتاب ہے کتاب المعاملات. کتاب المعاملات یہ ابھی چھپی ہے، سال ڈیڑھ سال پہلے. مولانا عمران اشرف صاحب عثمانی کی کتاب ہے کتاب المعاملات، اور مختصر سی کتاب ہے اور معاملات کے باب کو بہت آسان انداز میں، یعنی بچوں والے انداز میں انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے اور معاصر جو سسٹم ہے اس پر تطبیق دینے کی بھی انہوں نے کوشش کی ہے. یہ کتاب اگر داخل نصاب ہو جائے نا، جو ابتدائی درجات ہیں ان میں، تو فائدہ ہو سکتا ہے. ایک تو زبان آسان ہے اور دوسرا یہ کہ تطبیق کی بھی اس میں کوشش ہے. ابتدائی درجات میں اگر داخل نصاب ہو تو فائدہ ہو سکتا ہے. اسی طرح ایک اور کتاب ہے اسلامی کاروباری خاکہ. اسلامی کاروباری خاکہ
اسلامی کاروبار کا خاکہ، یہ مفتی فیصل احمد صاحب کی کتاب ہے، معروف عالم دین ہے جامعۃ الرشید کے، اسلامی کاروبار کا خاکہ۔ انہوں نے کاروبار کی جو مختلف جہاد ہیں اور مختلف شعبے ہیں ان کا تعارف پیش کیا ہے اور ان کا ایک نقشہ اور خاکہ پیش کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ اور اگلی کتاب اسلام اور جدید معاشی مسائل، اسلام اور جدید معاشی مسائل، یہ شیخ الاسلام صاحب کے افادات پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب براہ راست ان کے قلم سے تصنیف نہیں ہے، بلکہ ادارہ اسلامیات والوں نے شیخ الاسلام صاحب کا جو معاملات کے حوالے سے نظریہ ہے نا، اور جو منتشر ان کی تحریرات ہیں اور منتشر ان کی تقریریں ہیں، ان تقاریر کو اور ان تحریرات کو اس کتاب کے اندر جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ یعنی شیخ الاسلام صاحب کے پورے نظریے کو میں اس کتاب کو ایسے لیتا ہوں کہ شیخ الاسلام صاحب کے پورے نظریے کو، جو معاملات کے بارے میں ان کا نظریہ ہے اور معاملات کے بارے میں ان کی فکر کا جو حاصل ہے، اس کو اس کتاب کے اندر جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ غالباً ادارہ اسلامیات مفتی محمود اشرف صاحب کا ادارہ ہے، انہوں نے شیخ الاسلام صاحب کا جتنا نظریہ ہے سب کو اس کتاب کے اندر جمع کر دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگلی کتاب ہے آسان فقہ المعاملات، یہ بھی ابھی چھپی ہے، آسان فقہ المعاملات، مفتی حسین خلیل خیل صاحب کی کتاب ہے، اور معاملات کے باب میں ان کو خصوصی درک حاصل ہے۔ معاملات کے باب میں اگر آپ کو آج کے معاملات کے باب میں کسی مفتی کو سننا ہے نا، تو مفتی حسین خلیل خیل معقول آدمی، مفتی حسین خلیل خیل صاحب، مفتی فیصل احمد صاحب، یہ معاملات کے باب میں ان سے استفادہ اگر کرنا چاہیں تو فائدہ ہوگا۔ لیکن اس کتاب کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی اردو مشکل ہے، اور صاحب کتاب چونکہ غیر اردو ہے تو روانی نہیں ہے، لیکن اس کتاب کے اندر جدید و قدیم مسائل کو بہت بہترین انداز میں جمع کیا ہے، آسان فقہ المعاملات۔ اسی طرح اگلی کتاب ہے جدید معاشی نظام میں اسلامی قانون اجارہ، جدید معاشی نظام میں اسلامی قانون اجارہ، یہ مفتی زبیر اشرف صاحب کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، اور اجارے کی تمام مباحث کو اور متعلقہ مسائل کو، جدید و قدیم تمام مسائل کو انہوں نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے اور استیعاب کی کوشش کی ہے، اور بہت زیادہ یعنی معقول یہ مقالہ ہے پی ایچ ڈی کا ہوگا زبیر اشرف عثمانی صاحب کا، جدید معاشی نظام میں اسلامی قانون اجارہ، اجارے پر اچھی کتاب ہے۔ اور اگلی کتاب ہے مارکیٹنگ کے اصول اور اس کی جدید صورتوں کا شرعی جائزہ، مارکیٹنگ کے اصول، مارکیٹنگ پہ اچھی کتاب ہے، یہ جدید جہت ہے آج کل کی، مارکیٹنگ کے اصول اور اس کی جدید صورتوں کا شرعی جائزہ، مفتی نور ولی شاہ کی کتاب ہے، یہ نوجوان عالم دین ہے، ابھی زیادہ پرانے فاضل نہیں، مارکیٹنگ کے اصول اور اس کی جدید صورتوں کا شرعی جائزہ، یہ بھی ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، اور مارکیٹنگ کا تعارف، طریقہ کار اور متعلقہ جو مواد ہے وہ اس کتاب میں بڑے اچھے طریقے سے جمع کیا ہے۔